ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ بھی یاد کرنی چاہیے، جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس مسئلے پر جو ختم نبوت پر پہرہ داری کی۔ پاکستان کی 4 تاریخیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، 3 پاکستان ملک بننے کے بعد اور 1 پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر کی۔ ایک شخص ہے، عالم دین ہے، احمد پور شرقیہ بہاولپور ریاست کے رہنے والے ہیں، نام ہے مولانا الہی بخش رحمہ اللہ۔ ان کے پاس ایک ان کا بھانجا پڑتا ہے جس کا نام ہے عبد الرزاق، وہ مولوی بن گیا، بڑا تگڑا عالم تھا، بہترین عقل مند تھا۔ تو مولانا الہی بخش نے خوش ہو کر اس عبد الرزاق کو بیٹی کا رشتہ دیا، شاگرد بھی ہے، داماد بھی ہے، لیکن وہ بدقسمت انسان تھا، وہ مرزائیوں کے ہاتھوں لگا اور عبد الرزاق مرزائی بن گیا۔ انہوں نے بیٹی کا رشتہ دیا تھا، رخصتی نہیں کی تھی، انہیں رخصتی روک دی۔ اجی میں کسی کافر کو، حضور کے دشمن کو اپنی بچی کا رشتہ نہیں دے سکتا، انہیں واپس کر لی۔ مرزائیوں نے جا کر کیس کرا دیا احمد پور شرقیہ کی لوئر کورٹ میں، تحصیل سطح کا تھا۔ انگریز جج نے 2 ماہ کیس سنا اور مرزائیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا، جی تیری بیوی ہے تو لے سکتا ہے۔ مسلمان ریویو پٹیشن میں گئے اور ہائی کورٹ میں فیصلہ گیا، اور بہاولپور کی عدالت میں اس وقت کے وہ جو نواب تھے، نواب آف بہاولپور جناب صادق صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے تمام علماء کرام کو بلایا اور خود ایسے سمجھو پٹیشنر بنے، اور اس پر جملہ پاکستان کے تمام مسالک اسلام کی قیادت آئی۔ سب نے عدالت میں قادیانیت سے 2 ہاتھ کیے، ثبوت دیے، دلائل دیے، پروف دیے۔ آخر میں جج کے سامنے اللہ دتا ایک مناظر تھا، قادیانیوں کا ایک بے ایمان، اس کو انہوں نے بلایا، جس کے سامنے نام یہ تھا کہ اس کے سامنے ٹھہر ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ دتا بڑا شاطر مناظر تھا ان کا۔ تو نواب آف بہاولپور نے محدث سے دیوبند مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، دارالعلوم دیوبند سے، وہ تشریف لائے، بیمار تھے۔ اس وقت کو 8-10 سال کیس چل چکا تھا، غالباً 1924 میں دائر ہوئے اور 1934 میں اس کا فیصلہ آیا، اور یہ بات 1932 کی ہے۔ 15 یا 14 فروری 1932 بنتی ہے، اس کا جمعہ بھی مولانا انور شاہ کشمیری نے صادق مسجد میں پڑھایا ہے وہاں پر۔ جج کے سامنے جب بات ہوئی نا تو 35 میں شاید فیصلہ ہے، اسی کے لگ بھگ ہے۔ اللہ دتا نے ایک عبارت پیش کی اور اس کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی، کتاب تھی فواتح الرحموت، یہ شرح ہے مسلم و ثبوت کی، اور حوالہ پیش کر کے کہا کہ جی ایسے ایسے۔ حضرت کشمیری نے چوری پکڑ لی کہ عبارت تو یہ پڑھ رہا ہے لیکن لفظ یہ نہیں ہے جس نے جھوٹ بولی ہوئی ہے، کتاب اپنے سامنے رکھ کر انہوں نے جج کو کہا، جج صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ عبارت ایسے نہیں ہے۔ جج نے کہا، مولوی صاحب تیرے پاس تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے، اندھے کولی کتاب تو لئی کھلوتے ہیں نا، کتاب تو ہے اس کے پاس، آپ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے مقدمہ لڑ رہا ہوں، اپنی ذات کی بات نہیں ہے، اور سادات تھے نا، تو کہا میں نانا جان کے ختم نبوت کے تحفظ کا چوکیدار ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میری بات سچ ہے۔ تو نے کہا کس بنیاد پہ؟ کہ جی 35 سال پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھایا تھا، اس میں لفظ یہ نہیں ہے جو بول رہا ہے۔ تو نے کہا کتاب منگوا دوں؟ انہوں نے کہا منگوا دیں۔ تو اللہ دتا نے کتاب دینے سے انکار کیا کہ اگر یہ حوالہ نہ نکلا تو مولانا کشمیری نے برجستہ کہا کہ میں اپنی موت لکھ دوں گا، نکالو دو ادھر۔ اب تو مجبور ہوا، جوڈیشل آرڈر تھا، اس نے کتاب دی، حوالہ نہیں تھا، اس کا حوالہ اللہ کے حوالے۔ تو وہاں ذلیل ہو کر وہ گیا۔ جب وہ گیا نا، اس نے جاتے ہوئے قادیانیوں کو ایک شرارت سکھائی، کہا میرا ایک مشورہ ہے اگر تم نے بچنا ہے تو۔ کہا کیا؟ کہا اسی عبد الرزاق کو مروا دو اور جا کر عدالت میں کیس دائر کر دو کہ جب مدعی بھی مر جائے تو کیس کا فیصلہ ڈسمس ہو جائے گا، ورنہ یہ تمہارے خلاف فیصلہ آئے گا۔ قادیانیوں نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے اپنے بندے کے ذریعے عبد الرزاق کو مروا دیا۔ وہی عبد الرزاق جس کے نام پہ ان نے پٹیشن دائر کروائی تھی، اسے مروا دی۔ فیصلہ آنے سے 1 سال 2 سال پہلے وہ مر گیا، اور اگلے دن قادیانی وہ سب کچھ لے کر عدالت پہنچی، عجیب مدعی مر گیا، مقدمہ بھی ختم، مقدمہ خارج کیا جائے۔ مسلمان علماء کرام نے سوچا بھی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے اس کی موت کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تحقیق ہوئی تو مارنے والے بھی خود تھے،
انہوں نے پھر پورے اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، راس کماری کی چوٹی سے لے کر نا چترال کے فلک بوس چوٹیوں تک جتنے جملہ وکلا تھے سب مسلمان وکلا کو کہا آؤ یار سرکار دو عالم کی رسالت کا مسئلہ ہے۔ وکلا اکٹھے ہوئے کا ایک نقطے پہ دلیل چاہیے کہ مدعی مر جائے کیس پھر بھی رہتا ہے، اس پر قانونی کوئی لا آف برطانیہ برٹش لا کا کوئی قانون ہے تو لائیے، تو وہ تو لائن لگا دی انہوں نے کہا مدعی کے مرنے سے مدعا لے کے مرنے سے مسئلہ نہیں ختم ہوتا، مسئلہ حل ہوتا ہے، یہ لیں وہ آرٹیکل پیش کر دی۔ اگلے دن جج نے کہا جی مجھے رہنمائی چاہیے، تو وہ کلا نے پوری لائن پیش کر دی، انہوں نے کہا جی ہم فیصلے تک چلیں گے، اور یہ فیصلہ آیا، اور فیصلہ آیا تو علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے جاتے ہوئے کہا تھا نواب صادق صاحب کو کہ اگر میں زندہ رہا نا تو فیصلہ خود سنوں گا، مجھے یقین ہے فیصلہ اسلام کے حق میں آئے گا، اور اگر میں فوت ہو گیا تو میری قبر پہ سنا دینا۔ مسلمانوں 1935 کے فیصلے میں اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا، اور وہ فیصلہ نواب صاحب نے جا کر وہیں سنایا تھا۔ میری بات کا مطلب یہ ہمارے اکابر کی روشن تاریخ ہے، یہ ہمارا ایک شاندار ماضی ہے، اس کو آپ یاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنے بچوں تک ہم کیوں نہیں بتاتے، سمجھاتے، سناتے؟ یہ 2-4 ناموں کے ساتھ 3 جلدوں میں حضرت مولانا اللہ وسائے کو رب جزائے خیر دے، انہوں نے وہ تینوں اکٹھے کر دی ہیں، وہ مقدمہ مرزائیہ بھاولپور کے نام سے، آپ اس کو لیں اپنے پاس رکھیں۔ تو میرے دوستو تھوڑا آگے چلیں، 1953 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، تحریک چلی ہے لاہور میں، کہتے ہیں 10 لاکھ مسلمان گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا اور 10,000 شہید ہوئے۔ 10,000 کا لفظ کہنا بڑا آسان ہے، 10,000 کا لفظ کہنا بڑا آسان ہے۔ اس وقت کی حکومت خواجہ ناظم الدین کی دور تھا نا، اسٹیٹ بایا ایسے مسلمانوں کے سینوں پہ گولیاں چلا، بظاہر یہ تحریک دنیا میں کامیاب نہ ہوئی، اللہ کے ہاں تو ہے ہی کامیاب، نتائج نہ نکلے۔ اس کے بعد تیسری تاریخ مجلس عمل ختم نبوت کے نام سے 1974 میں چلی ہے، جب 22 مئی 1974 کو ان کے لونڈوں نے مرزائیوں کے روا پرانا نام چناب نگر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے لڑکوں پر جب انہوں نے تشدد کیا اور تحریکیں اٹھیں، سب مسلمان ایک پرچم تلے جمع ہوئے اور آخر مرزائیوں کو کافر اقلیت قرار دینے تک یہ تحریک منتج ہوئی ہے۔ یہ تیسری تحریک، اور چوتھی تحریک یہ 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں آپ کے قریب میں خانقاہ سراجیہ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں یہ اس وقت کی حکومت سے صدارتی آرڈیننس بنوایا تھا کہ جب وہ کافر ہیں اذان کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ مسلمان ہیں تو اذان دینا، امتناع قادیانیت آرڈیننس، کلمے کی دعوت نہیں دے پائیں گے، اپنے مرزاڑے کو مسجد نہیں کہہ پائیں گے، پوری ترتیب کے ساتھ کہ یا تو خود کو مسلمان ثابت کرتے جو ناکام ہو گئے ہیں، 13 دن کا موقع ملا تو لہٰذا آپ یہ جاری کرو، اور جاری ہوا۔ یہ 4 تاریخیں یہ ہمارے اکابرین کی ہیں، یہ اپنے بچوں کو ہم کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں سناتے؟